سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ سے اپنے ورچوئل خطاب کے دوران ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کا امن اور ترقی تنازع کشمیر کے پرامن حل سے جڑا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کالے قوانین کے تحفظ میں نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہی ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین اور چوتھے جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس سے قبل ترکی کے صدر طیب اردوغان نے بھی اپنے خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک مرتبہ پھر آواز اٹھائے جانے اور مقبوضہ ریاست میں بھارت کی غاصب حکومت کے ظلم و جبر کی مذمت کیے جانے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے جموں کشمیر میں حالات کے معمول پر آنے کے بھارتی تاثر کی کلیں کھل گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کی بھارتی جرائم پر خاموشی اور دوہرے معیار نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل اور کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف رہے۔ بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی قوانین نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بھارت میں ایک ایسی انتہا پسند حکومت قائم ہے جو RSS کی پروردہ ہے اور ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا اس کی تازہ مثال ہے۔ آخر کب تک کشمیریوں کا خون بہتا رہے گا؟ کیا کشمیری جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کے حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں اور اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ آخر کب اقوام متحدہ جاگے گی اور اسے اپنی ذمہ داریاں یاد آئیں گی؟ اب جبکہ بھارت کا اصل اور مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اہل کشمیر کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دلوانے کے لیے عملی اقدامات کرے، جس کا اس نے کشمیریوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔